فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معوذتین ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ پہلے بھی نوٹ کرا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی پناہ حاصل کرنے کا حکم ہے تو وہ واحد کے صیغے میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت تھی تو پھر مجھے آپ کو تو پھر ملین ٹائم زیادہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں بھی واحد کے صیغے میں قل، اے نبی کہہ دو اعوذ برب الفلق۔ اچھا، اب یہ وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا پروردگار، تو اب رب کا ترجمہ اردو تراجم میں پالنے والا ہی ہے۔ اب یہاں جا کر یہ بڑا کنٹراسٹ ملتا ہے اردو تراجم کے اندر۔ اب یہاں صبح کا پالنے والا تو نہیں کہہ سکتے، اگلی صورت میں تو کہہ دیں گے قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں لوگوں کے پالنے والے کی پناہ میں آتا ہوں، لیکن یہاں کیا کریں، یہاں پر مجبوراً مالک کرتے ہیں، میں صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، جو گروں میں پھونکتی ہیں مراد ہے جادو ٹونا، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ایک ہے انسٹنٹینیس حسد، میں مثال بڑی سادہ سے دیا کرتا ہوں، آپ کے بیٹے نے بھی ایف ایس سی کا امتحان دیا ہوا ہو اور آپ کے بھتیجے نے بھی دیا ہوا ہو، اس کے نمبر آئے 950 اور آپ کے بچے کے آئے 700، تو ایک امیڈیٹ ریئیکشن تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن اذا حسد سے مراد کیا ہے کہ آپ اس امیڈیٹ ریئیکشن کو باقاعدہ کوئی عملی جامہ پہنائیں۔ یہ کیا ہے، اس سے باقاعدہ پناہ مانگی گئی ہے، غیر ارادی طور پر ایک انسٹنٹینیس ریئیکشن کے طور پر، فوری، وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہو، یعنی ایک انسان کے اندر ریئیکشن کا ہونا وہ قابل معافی ہے، لیکن پھر باقاعدہ اس پر کوئی بلڈنگ تعمیر کرنا، یہ کیا ہے، وہ اذا حسد ہے، کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔